بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر کسی عورت کو شادی کے بعد یہ پتہ چلے کہ اس کا شوہر نامرد ہے تو ایسی حالت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ ایسی حالت میں بیوی کیا کرے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیارے دوستو، ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ بھی بتائیں گے جس کا شوہر نامرد تھا، اس کے بعد اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ کچھ ایسا کیا جسے سن کر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ چاہے مرد ہوں یا عورت، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے مرد عورت دونوں کے اندر شہوت پیدا کی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر کے سکون حاصل کر سکیں، یعنی کہ اللہ نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے اور لطف اندوز ہونے کی خواہش رکھی ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے۔ اس لیے نکاح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت اہم سنت بھی ہے۔ نکاح کے ذریعے انسان زنا جیسے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، مگر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں تمام مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی کہ کسی میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، مطلب کہ کسی میں ہم بستری کرنے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے تو کسی میں یہ خواہش بہت کم ہوتی ہے یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور کسی میں تو یہ خواہش ہوتی ہی نہیں ہے۔ دوستو، اگر کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ ہو اور اس کی بیوی میں کم ہو، یا اگر کسی کی بیوی میں یہ خواہش بہت زیادہ ہو اور اس کے شوہر میں کم ہو یا بالکل نہ ہو، تو پھر اس طرح کے جوڑوں کا ساتھ میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اس طرح کے جوڑوں کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر ایسے مرد دوسری عورتوں کے ساتھ اور ایسی عورتیں دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیتی ہیں۔ اس طرح شوہر کے ہوتے ہوئے بھی عورتیں مرد کی کمزوری کی وجہ سے دوسرے مرد سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کی راہ اختیار کرتی ہیں، اور اگر یہ کمزوری عورت میں ہوتی ہے تو پھر مرد دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ اسلام نے اس کو سختی سے منع کیا ہے۔ یاد رہے، اسلام نے پردے کی تاکید کی ہے اور نامحرم کے ساتھ تعلقات کو سختی سے روکا ہے، یعنی کہ سختی سے اس کام کو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو نامحرم کے ساتھ بات چیت کرنے اور ان کے پاس سے خوشبو لگا کر گزرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر میں شہوت بالکل نہ ہو، یعنی وہ مردانہ طور پر بالکل کمزور ہو، تو پھر ایسے میں اس کی بیوی کیا کرے، یعنی کہ ایسی صورت میں اس کی بیوی کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا مکمل ساتھ دے، یعنی کہ اس کا علاج وغیرہ کروانے کی پوری کوشش کرے اور جہاں تک ہو سکے صبر سے کام لے۔ لیکن اگر بیوی نے بہت ساری کوششیں بھی کیں اور ہر طرح سے اس کا علاج بھی کروا کے دیکھ لیا، پھر بھی اس کا شوہر ٹھیک نہیں ہوا یا شوہر نے اپنا علاج کروانے سے منع کر دیا، تو ایسے میں بیوی کیا کرے؟ تو دوستو، اگر ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے اور عورت کا صبر بھی ٹوٹ جائے اور اسے گناہ کی طرف جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کی مانگ کرے، اور اگر اس کا شوہر طلاق دینے سے انکار کر دے تو ایسی صورت میں عورت خلا لے سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے شوہر سے خوش نہیں ہوں۔ یعنی کہ اس عورت کے کہنے کا مطلب تھا کہ میرا شوہر نامرد ہے اور میں نے کئی مرتبہ اس سے طلاق کا مطالبہ کیا، مگر وہ طلاق دینے سے بھی انکار کرتا ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو اپنے پاس بلوایا اور پھر فرمایا، اے شخص، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ دوستو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر شادی کے بعد عورت کو پتہ چلے کہ اس کا شوہر نامرد ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، تو اس کی بیوی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایسے میں اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، اور اگر شوہر طلاق نہ دے تو کسی قاضی سے مشورہ کر کے خلا لے لے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قاضی ایسے معاملے کو 1 سال تک پینڈنگ رکھے گا۔ اگر 1 سال کے بعد بھی شوہر ٹھیک نہیں ہوتا ہے
اور بیوی اپنی مانگ پر قائم رہتی ہے تو پھر قاضی الگ الگ ہونے کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوستو ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ابن مضر نامی شخص نے ایک عورت سے شادی کی، جبکہ ابن مضر نامرد تھا، یعنی اس میں طاقت نہیں تھی۔ جب یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن مضر سے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی اس بات سے واقف ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، اسے اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو اس کے بارے میں سچ سچ بتا دو اور اسے اختیار دے دو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 سال تک اس معاملے کو روکے رکھا۔ پھر آپ نے 1 سال بعد دیکھا کہ ابن مضر ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دینے کا فرمان جاری کر دیا۔ اب دوستو آپ کو ایک نامرد شخص کی بیوی کا ایسا واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو گجرات کے کسی علاقے میں ریل کی نئی پٹڑیاں بچ رہی تھیں۔ اتفاق سے وہ پٹڑیاں قبرستان کے پاس سے گزر رہی تھیں تو وہاں پر کھدائی کے دوران ایک قبر کھد گئی۔ لوگ اس قبر کو دیکھ کر حیران ہو گئے کیونکہ قبر میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی اور اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، جبکہ وہ قبر 20 سال پرانی تھی۔ لوگوں نے اس قبر کو پہچان لیا اور قبر کے اندر جو عورت تھی اس کو بھی پہچان لیا، مگر لوگوں کو زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ یہ عورت نہ ہی زیادہ پرہیزگار تھی اور نہ ہی نماز روزے اور اللہ کا ذکر وغیرہ زیادہ کیا کرتی تھی۔ پھر آخر اس نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی بدولت آج 20 سال کے بعد بھی اس کی قبر سے اتنی اچھی مہک آ رہی ہے؟ لوگوں نے اس عورت کی قبر کو واپس ڈھک دیا اور بھاگے بھاگے اس کے گھر گئے۔ گھر میں اس عورت کا بوڑھا شوہر بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس کے شوہر کو پورا واقعہ بتایا اور ان سے پوچھنے لگے کہ تمہاری بیوی نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے آج اتنے سالوں بعد بھی اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے؟ اس عورت کے بوڑھے شوہر نے کہا، اور تو مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن ہاں اس کے ایک ایسے عمل کے بارے میں ضرور پتا ہے جس کی وجہ سے اس کی قبر مہک رہی ہے۔ لوگوں نے کہا ہمیں بتائیں وہ کون سا عمل ہے؟ تو یہ سن کر وہ بوڑھا شخص رونے لگا اور کہنے لگا میں آپ کو بتا تو دوں مگر آج ہمارا یہ راز فاش ہو جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیسا راز؟ لوگوں کے پوچھنے پر بوڑھے شخص نے بتایا کہ اس عورت کے ساتھ میری شادی میری خوشی سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ زبردستی میرے گھر والوں نے اس عورت کے ساتھ میرا نکاح کروایا تھا، جبکہ میں شادی کرنے کے لائق نہیں تھا۔ دوستو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ نامرد تھا، مگر میں نے اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے ایک عورت کے ساتھ شادی کر لی، اور جب شادی کے بعد ہماری ملاقات کا وقت آیا تو میں نے اسے بے جھجک سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اور اسے یہ بھی کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ مگر اس عورت نے صبر کیا اور زندگی بھر کڑوے گھونٹ پیتی رہی اور کبھی بھی کسی کے سامنے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نامرد ہوں۔ مطلب کہ میری بیوی نے زندگی بھر میرے اس راز کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ شاید اسی عیب پوشی کی برکت ہے کہ آج 20 سال کے بعد بھی اس کی قبر مہک رہی ہے۔ تو دوستو ایسی حالت میں اگر بیوی شوہر کا ساتھ دے اور صبر سے کام لے تو ایسی عورت کو اللہ پاک بہترین جزا عطا فرماتا ہے اور ایسی عورت کی آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم کرے اور ہمیں صبر کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔